بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو والد کے دوست تھے وہ سرکاری ملازم ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہیں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت شوق تھا، لیکن کچھ عرصے سے وہ ذکر اذکار اور اعمال کر رہے تھے لیکن زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے وظیفہ عرض کیا، وظیفہ معلوم کیا، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ اس درود پاک کو 1100 مرتبہ پڑھیں رات سونے سے پہلے، روزانہ صلاۃ التسبیح کا ورد کریں اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، ساتھ میں اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے، اور جتنے بھی حقوق ہیں نا آپ کے لوگوں پر وہ سب معاف کر دیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد بتانے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی بار زیارت نصیب ہوئی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھ پاتا، نہ جانے کیا بات ہے۔ تو پھر ان سے عرض کیا گیا چونکہ آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو حلیہ ہے وہ سنت کے مطابق نہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ سنت کو اپنائیے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنت بھی بہت ضروری ہے۔ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ داڑھی رکھیے اور سابقہ گناہوں سے توبہ کیجیے اور اللہ سے بات کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوری زندگی کبھی داڑھی نہیں کٹوائیں گے اور اس سنت پر قائم و دائم رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور جب انہوں نے ایسا کیا، گناہوں سے بچتے رہے اور ذکر و اذکار کرتے رہے، نماز روزی کی پابندی کی اور داڑھی نہ کٹوانے کا عہد کیا، تو الحمدللہ انہیں جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، چہرہ انور کو بھی دیکھا، اور الحمدللہ اس سنت کی طرف بھی جو ہے ان کا عمل جاری و ساری ہوا، اس سنت پر بھی ان کی پابندی ہوئی۔ اور مزید بتاتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے خواب دیکھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی محفل میں جا رہے ہیں اور قرآن پاک میں سے آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں اور پھل وغیرہ کھا رہے ہیں، اور پھل ایسے تھے کہ جن کا تصور آج بھی کیا جاتا ہے تو حیران رہ جاتے ہیں۔ یعنی خواب میں اتنے عمدہ، اتنے لذیذ، اتنے خوشبودار وہ پھل تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے اپنے ایک مفتی صاحب سے بیان کیا، تو انہوں نے اس خواب کے متعلق فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے خواب میں جنت دیکھی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ زندگی میں ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، چاہے تو وہ کوئی صحیح درود پاک کا صیغہ ورد کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے خواب میں جنت دکھا دے گا، جنت میں اس کا مقام دکھا دے گا۔ تو کہتے ہیں اب تو یہ حال ہے کہ جب تک 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں سکون نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، جنت کی زیارت سے مستفید فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوں۔ کہتے ہیں کہ جتنی دعائیں آپ دوسروں کے لیے کریں گے اتنی ہی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی، اور جب آپ امت کے لیے دعا کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے لازمی خوش ہوں گے، اور اگر آپ امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی گناہوں کی مغفرت و بخشش ہوگی، گناہوں کی معافی ملے گی، اور سارے کام خود بخود بنیں گے۔ تو درود پاک کا صیغہ، درود پاک کا کوئی بھی صیغہ آپ روزانہ 1000 بار پڑھنے کا معمول تو بنا ہی لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت برکات ملیں گی۔ ایسے ہی بتاتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، اور جو کہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی اعمال بتائیں، کوئی ذکر بتائیں، میرے اندر بہت سستی ہے، نمازوں کی رغبت نہیں ہے، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو انہیں بھی کہا گیا کہ کم و بیش روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، کوئی سا بھی صیغہ ورد کریں، توجہ دھیان اور محبت میں ڈوب کر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو کچھ ہی عرصے میں ان کے دن اور رات بدلنے لگے۔ درود پاک کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملی، صحابہ کرام کی محبت ملی، اور پھر ایسا وقت آیا کہ درود پاک سے دل لگ گیا، درود پاک کی برکت سے نماز کی، ذکر و اذکار کی توفیق ملی، اور الحمدللہ جو سستی تھی، کاہلی تھی شیطان کی طرف سے، وہ ختم ہوئی۔ اب ذکر و اذکار اور اعمال میں رغبت بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، محبت بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر میں اپنا سارا وقت درود پاک میں لگاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ بس اب میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا وقت درود پاک میں لگاؤں،
اور درود پاک کی برکت سے الحمدللہ 2 بار عمرے کی سعادت بھی نصیب ہو چکی ہے۔ درود پاک کی برکت سے زندگی کے سارے کام خود بخود بنتے جا رہے ہیں، بغیر دعاؤں کے، بغیر مانگے اللہ کریم عطا کرتا جا رہا ہے۔ درود پاک ایسا مبارک وظیفہ ہے، ایسا مبارک ذکر ہے، تو اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے سارے کام آسان ہوں گے، ساری مشکلات ختم ہوں گی اور سارے کام بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔